بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان اور عقیدے کے پاس ہوں، فَلْيَظُنَّ بِمَا يَشَاءُ، تو جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ چنانچہ اس کو سائنسدانوں نے بھی تجربہ کیا۔ ابھی کچھ سال پہلے میں نے یہاں پہ تفسیر میں بیان بھی کیا تھا، کچھ سال پہلے کچھ ڈاکٹروں نے یہ تجربہ کیا کہ یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو گمان کرے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو کہ اوپر پھانسی کا حکم تھا، اس کو پھانسی دی جائے گی، تو انہوں نے اس پھانسی والے کو بتلایا کہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہارا جو جرم ہے وہ اس کی وجہ سے تم کو پھانسی دی جائے گی۔ تو پھانسی والا جس کو بھی زندگی جانی ہو وہ کیا کیا خیالات کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ طرح طرح کے اس کے خیالات ہوں گے، ڈرا سہما ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی تمام طرح کے بال بچوں کے، فیملی کے، پاس پڑوس کے اور اپنے معاملات کے خیالات سب آئیں گے کہ اب کیا میں چلا جاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے بتلایا، سائنسدانوں نے، امریکہ کا واقعہ ہے، ان لوگوں نے بتلایا کہ تم کو جو پھانسی دی جائے گی تو کیسے پھانسی دی جائے گی، الگ طریقے سے تم کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ کیا طریقہ ہوگا، 2 سانپ ہم لوگ لا کر کے تم کو ایسے ڈسائیں گے، وہ دونوں سانپ تم کو ڈس لیں گے، تو اس طریقے سے تمہاری پھانسی ہوگی، یہ بتا دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھانسی کا وقت مقرر ہوا، جو بھی وقت تھا، اور پھانسی جس کو دی جاتی ہے تو اس کا پیر بھی باندھ دیتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں، اور پوری طریقے سے اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ حرکت نہ کرے، جنبش نہ کرے۔ تو اس کی پھانسی کا وقت آیا، اور آنکھوں میں پٹی بھی باندھ دیتے ہیں پوری طریقے سے، اس طرح پٹی وٹی باندھ کر کے اس کو پھانسی کی کرسی پہ بیٹھایا گیا۔ اور اس کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ میری پھانسی ہوگی، اور ابھی جو ہے مجھے 2 اژدہے ڈنک ماریں گے۔ اژدہے کو بھی دکھا دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ اژدہا رہے گا اور اس کو اس طریقے سے تمہاری پھانسی ہوگی۔ آنکھ بند ہے اور ہاتھ پیر بندھا ہوا ہے۔ اس کی پھانسی کا وقت جیسے ہوا تو 2 ڈاکٹر آئے، انہوں نے کیا کیا، ایک انجیکشن لیا اور انجیکشن اس کو لگایا۔ ایک نے ادھر انجیکشن لگایا، ایک نے ادھر انجیکشن لگایا۔ تو انجیکشن لگانے، یہ لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہا ہے، سانپ جو ہے ڈنک مار رہا۔ وہ کیسا انجیکشن لگایا تھا، زہر کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن جس سے وہ مر جائے، لیکن انجیکشن لگا رہے ہیں وہ۔ تو انجیکشن لگایا، اور اس کے بعد جو ہے مرنے سے ذرا پہلے اس کا خون لے لیا۔ تو مرنے سے پہلے جب اس کو خون لیا تو اس خون کے اندر جو ہے اژدہے کا زہر تھا، اس خون کے اندر اژدہے کا زہر تھا۔ تو لوگوں نے، سائنسدانوں نے یہ طے کیا کہ کیسے اژدہے کا زہر آ گیا، ہم نے تو عام ایسے جو ہوتا ہے اس طرح کا لگایا تھا، اور 10 منٹ میں مر جانے والا اژدہے کا زہر کیسے آ گیا۔ تو وہ جو سوچ رہا تھا، عقیدہ یعنی مضبوط خیال جما لیا تھا کہ مجھے سانپ ڈنک مار رہا ہے، تو وہ سانپ کا ڈنک وہ سمجھ رہا ہے، اور یہاں وہ یہ انجیکشن دے رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد 10 منٹ میں وہ مر گیا، اور سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ جو اسلام کہتا ہے کہ جیسا گمان کرو، حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میرے ساتھ جیسا گمان کرے ویسا میں کر دیتا ہوں۔ تو دیکھو اس نے گمان کیا کہ اژدہا ڈس رہا ہے، تو اژدہے کا خون کہ زہر کا خون میں اثر اللہ نے پیدا کر دیا، اور خون میں جب چیک کیا گیا تو اژدہے کا زہر اس میں پایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ، جو ایمان ہمارے ساتھ ہے، وہ ایمان ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی خیال نہیں کرتے۔ جو نبی نے خیال بتایا ہے، جو نبی نے عقیدہ بتلایا ہے، فرشتے کندھے پہ موجود ہیں، نبی نے بتلایا ہے، قرآن کریم میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ایک لفظ بھی آدمی نہیں نکالتا، 2 فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہیں، اچھا لفظ نکالتا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں نیکی کا، برا لفظ نکالتا ہے تو لکھ لیتے ہیں یہ برائی کا لفظ یہ بول رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔
اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، یہ سب کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یہ نبی کے بتایا ہوا عقیدہ ہے. نبی کو کافر بھی سچا کہتے تھے، الامین الصادق کہتے تھے. تو وہ نبی کے بتائے ہوا. اور لوگ کچھ بھی اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جو ہے طرح طرح کے وہم خیال کہ یہ لکشمی ہے اور یہ جو ہے یہ دولت ہم کو دیتی ہے اور یہ فلاں چیز کا جو ہے گاڈ ہے، فلاں چیز کی مورت ہے. اس طریقے سے وہ عقیدہ بنائے ہیں، وہ اپنا ہے اپنی طرف سے، اور ان کو اس طرح مل بھی جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہی خدا ہے. اسی حدیث کی بنیاد پہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. فلیظن بما یشاء، تو جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے. وہ خراب گمان کرتا ہے ویسے ہی کر دیتے ہیں. ایک آدمی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال کے بعد اولاد ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے. اب یہ بار بار کیا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، بابا کے مزار پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرنا شرک ہے. وہاں پہ جا کر کے دعا کرتا ہے. کیسے دعا کرتا ہے؟ بابا مجھ کو اولاد دے دو. ان کو خود زندہ ہو کر کے دنیا میں آنے کی طاقت نہیں ہے، وہ دوسرے کو اولاد کیا دیں گے؟ خود اپنے پاس حیات نہیں ہے، دنیا میں دوبارہ چلے آئیں تو کسی کا اولاد کیا دیں گے؟ دنیا میں تو ویسے ہی زندہ تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، مرنے کے بعد کیا اولاد ہوگی، کیسے ہوگی؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے لکھ رکھا تھا یہ ایسا ہے کہ چلا گیا اور بابا کے مزار پہ اس طرح دعا کیا اور اس کے بعد جو ہے 1 آدھ سال کے بعد اولاد ہو گئی. تو کیا سمجھ رہا؟ بابا نے دیا. حالانکہ حقیقت میں اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا اور وہ تقدیر اللہ نے آنکھوں سے چھپا رکھی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہوا. اور اس طرح کر کے اس کا عقیدہ جو ہے شیطان خراب کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، جناتوں میں سے، شیاطین میں سے، اور انسان بھی ورغلاتے رہتے ہیں. ارے تم کو اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابا کے یہاں چلے جاؤ نا. تم کو اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابا کے یہاں چلے جاؤ نا. فلاں دعا کرا لو، فلاں دوا کرا لو. ٹھیک ہے، دوا کی اجازت ہے اور دعا کی بھی اجازت ہے، لیکن دعا کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی سے دعا کرائی جائے جو ایسے الفاظ سے دعا کرے جو قرآن میں آئے ہوئے ہوں، حدیث میں آئے ہوئے. اگر ایسے الفاظ سے وہ دعا کرتا ہے جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو ایسا کرنا شرک ہے. لہذا منتر وغیرہ کے پڑھنے کے لیے کسی بابا کے پاس جاتے ہیں. اب یہ میرا ہاتھ جو ہے فریکچر ہو گیا تھا تو ہم کو ایک صاحب نے مشورہ دیا، یہاں پہ کھاپر میں یا کہاں پہ کوئی بابا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، وہ جو ہے بس وہ دعا کر دے گا ٹھیک ہو جائے گا، منتر پڑھ دے گا ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کو جو ہے تھوڑا پیسے ویسے نہیں مانگتا، بلکہ جو ہے تھوڑا سا آپ پیسہ اپنی مرضی سے رکھ دیجئے، کچھ مانگتا نہیں ہے. تو اس سے ان سے پوچھا گیا کہ وہ پڑھتا کیا ہے؟ اب پڑھتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اب وہ تو انہوں نے مشورہ دے دیا، کہہ دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن اب آپ لوگ، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں میں، آپ کو بتا دیا، ہم دونوں برابر ہو گئے جاننے میں کہ جن الفاظ کے معانی مفہوم نہ ہوں، جن الفاظ کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، ایسی دعا کر رہا ہے وہ، تو وہ دعا کرنا جائز نہیں ہے. ایسی دعا کیا ہے؟ شرک ہے.